بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 431۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 432۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کچھ نماز نوافل وغیرہ اپنے گھروں میں ادا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 433۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب یافتہ قوموں کے اثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو اس طرح گزرو کہ تم پر گریہ و بکا طاری ہو، اگر رو نہ سکو تو وہاں سے مت گزرو، مبادا تم پر وہی عذاب آ جائے جس نے انہیں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 434۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں جو تصاویر دیکھی تھی انہیں بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر وہاں یہ تصویریں بنا دیتے تھے، یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 435۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات میں نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ نے اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ اقدس پر ڈالنا شروع کر دیا، جب گھٹن محسوس فرماتے تو اسے چہرے سے اتار دیتے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اس طرح آپ امت کو یہود و نصارہ کے مشرکانہ افعال سے خبردار کر رہے تھے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث گروپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔